جو واقعاً شاعر اللہ کے مصادیق میں اہم ترین مصداق تھا. باہر سے معذرت برادران عزیز، آپ سوچئے غار حرا بہت اہم جگہ ہے، مگر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی ہے. بے شک وہ بہت اہم جگہ ہے، وہاں پر جانا چاہیے، مگر کوئی مجھے بتائے کہ وہ گھر جس کو بیت خدیجہ کہا جاتا ہے، آثار اسلامی مکہ و مدینہ، رسول جعفریان کی وہ کتاب ہے کہ جس میں مکہ اور مدینہ کے اہم اہم مقامات کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے. وہاں پر انہوں نے اس پوری داستان کو لکھا. بقی مسمار کر دیا گیا، مدینہ منورہ میں جناب حمزہ کا روضہ مسمار کر دیا گیا، پھر اس کے بعد مکہ میں جنت المالا مسمار کر دیا گیا، جہاں پر جناب خدیجہ کا روضہ تھا، جناب ابو طالب کا روضہ تھا، مسمار کر دیا گیا. پیغمبر اکرم کے فرزند قاسم ان کا روضہ تھا، مسمار کر دیا گیا. سب کا سب ڈیمولش کر دیا گیا. مکہ کے اندر صفا اور مروہ جس جگہ پر سعی کے لیے حاجی حضرات اور عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، اس سے اگر آپ باہر نکلیں تو وہیں پر اس صحن کے اندر وہ مکان ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا بیت خدیجہ. اسی سے پیچھے کی طرف اور جائیں تو وہ جگہ تھی جس کا نام تھا مولود النبی. یہ دو مقامات وہ تھے کہ جن کے بارے میں وہاں مکہ کے میئر نے خاص ریکویسٹ کی. اس نے کہا کہ ان دو مقامات کو کم سے کم ڈیمولش نہ کیا جائے، ان کو رہنے دیا جائے. مگر کیا اس کی بات مانی گئی؟ قطعاً نہیں مانی گئی. پیغمبر اکرم کا وہ گھر جہاں پر پیغمبر اکرم کی ولادت ہوئی، اس کو بھی مسمار کر دیا گیا. وہاں پر ایک یادگار کے طور پر لائبریری بنا دی گئی، وہ بھی پتہ نہیں کب ڈیمولش کر دی جائے، خدا بہتر جانتا ہے. اور جو جناب خدیجہ کا گھر تھا، اس گھر کے اب کوئی آثار موجود نہیں، وہاں پر فرش بنا دیا گیا. یہ جو بیت خدیجہ ہے، تاریخ اعتبار سے اس کی کیا اہمیت ہے؟ جناب خدیجہ کی رہائش تھی، بے شک. پیغمبر اکرم نے جناب خدیجہ کے اس گھر کو یہ شرف عطا کیا کہ شادی کے بعد خود بھی اسی گھر میں آ کر رہنے لگے. پیغمبر اکرم نے اسی کو سکونت کے طور پر اختیار کیا، بیت خدیجہ. اسی گھر میں جناب خدیجہ اور جناب پیغمبر نے اپنی زندگی کو آگے بڑھایا، اور اسی گھر کا ایک دوسرا نام قرار پایا مولد فاطمہ. جناب سیدہ کی ولادت اسی گھر میں ہوئی کہ جس کو مسمار کر دیا گیا، جس کا نام تھا بیت خدیجہ. اسی گھر کے اندر آپ پڑھیے، آپ کو ملے گا ایک جگہ تھی جس کا نام تھا قبۃ الوحی، جو میں نے کہا کہ غار حرا میں ایک مرتبہ وحی نازل ہوئی ہے، اور بے شک وہ بہت اہم مقام ہے. مگر یہ جناب خدیجہ کا مکان، کتنی مرتبہ جناب جبریل یہاں پر آئے اور کتنی مرتبہ پروردگار عالم کا پیغام پہنچایا، کوئی حساب کتاب نہیں. آپ سنیے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ جب پیغمبر اکرم غار حرا سے آئے ہیں تو کس گھر میں آئے ہیں؟ جناب خدیجہ کے گھر میں آئے ہیں. اور وہیں پر انہوں نے کہا کہ اے خدیجہ مجھے ایک چادر اڑا دو، ایک کمبل اڑا دو. جناب خدیجہ نے اڑا دیا، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اس وحی کو نازل کیا جو یا ایھا المدثر کے ذریعے سے، اے کمبل کے اوڑھنے والے، اے چادر کے اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، اب تو کام کا وقت آ چکا ہے حبیب. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. کتنی مرتبہ وحی نازل ہوئی. پھر اس کے بعد اسی گھر کو یہ شرف حاصل ہوا کہ پیغمبر اکرم نے جناب خدیجہ کی وفات کے بعد بھی اسی گھر کو اپنی سکونت کے لیے برقرار رکھا. شب ہجرت جب پیغمبر اکرم مکہ سے روانہ ہو رہے ہیں، آپ نے اکثر یہ واقعہ سنا ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنے بستر پر جناب امیر کو سلایا. وہ مکان کون سا تھا؟ وہ یہی جناب خدیجہ کا مکان تھا، بیت خدیجہ. اسی مکان کے گرد یہ سارے مشرکین، یہ سارے کافرین ننگی تلواریں لے کر کھینچ کر کھڑے ہوئے تھے. یہیں پر امیر المومنین نے رات گزاری، اور پیغمبر اکرم ان سب کے سامنے سے گزر گئے. امیر المومنین نے اپنے آپ کو فدیہ بنایا ہے پیغمبر اکرم کا. کس جگہ پر؟ بیت خدیجہ.